جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے ہیں پانی کے بعد، اما عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، برا مت ماننا، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات کہی جائے گی۔ ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے، 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاکی بغیر غسل کے رہتی ہے، اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہے، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے، وہ اللہ اکبر، خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رات پر روئے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے سب کے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے، فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے، میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کی سر جیسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتے، ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا۔ میں کیوں نہ روؤں فاطمہ، ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے۔ میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو پوچھا سیدہ نے، بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب کیا گیا ہے۔ میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، اگر بتی کا جھٹکا لگ جائے، اللہ اکبر، اگر چائے گرم گرم ایک گھونٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا۔ میری بہنوں بتاؤ، سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے۔ وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی، تو یہ حال ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے، اور جو وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی، اداکاراؤں کو ٹائٹل بنانے میں نہیں ملے گی۔ بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم بھی اور ہم بھی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو، تقریر کی محفل، واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے۔ کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ، چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ
पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है। हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया, क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती तो उसमें हरज क्या? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात क्या दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूँ किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक, ये किसी इंसान का बनाया नहीं है, अल्लाह का अता किया हुआ है। और फिर मैं तो बार आपकी बहनों से कह चुका हूँ, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महर ने उस निदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दी। अब मैं उससे दुआ करता हूं, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खौलाई जाए। तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, सिर्फ सर खुले गई, ये हाल हुआ। तो जिसने अपनी आबरू ही बेच दी उसका क्या हुआ? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से पढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं। मेरी बहनों, आपको मशवरा है, तारीख पढ़ो। जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घगरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीज़ें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीज़ें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ कहाँ है, कौन उनका नाम लेता है? फला बेगम, फला बेगम, फला बेगम, नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहाँ है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगार बड़ी? कहाँ उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला? बताओ कौन है उनका नाम लेवा? बताओ। कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, वो मलके फिरदौस बरी, वो हस्नैन की अम्मी, जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने 17-17 पेवर वाला दुपट्टा पहना, जब तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुमा का खतीब जब तक नामे फातिमा नहीं लेगा उस वक्त का खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिल्कुल रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया असली क्या है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है इज्जत से सर झुकता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी किया, तकवा इख्तियार किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना एक ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, हदीस सुन लो, 40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश करता हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, ना उसके पास तौबा है,
اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے، یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے۔ تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہلے، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دیتی، ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے۔ عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنی یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے، سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کی آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے؟ مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، وہ کیسے تڑپتا ہے ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے، آخرت بھول بیٹھے۔ آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو۔ یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو۔ آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔